اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین۔ الحمدللہ آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنا چاہتے ہیں وہ ہے اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی شان۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرے دوستو، اے میرے ولیوں، ہم دنیا میں بھی تمہارے مددگار ہیں، ہم آخرت میں بھی تمہارے مددگار ہیں۔ کتنا بڑا انعام ہے ایک ولی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کا ساتھ دے رہا ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے ولی کو تسلی دے رہا ہے کہ ہم آخرت میں بھی تمہارے مددگار ہیں۔ لیکن ہم نے اب دیکھنا یہ کہ وہ کون سے ولی ہیں، وہ کون سے اللہ کے دوست ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کامیابی کی بشارتیں سنا رہا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کی بشارتیں سنا رہا ہے۔ لیکن اس ولی کی ذات کو سمجھنے سے پہلے بات ضرور سمجھیے گا کہ ہر وہ ولی جس نے شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزاری وہ اللہ تعالیٰ کا ولی بھی، اللہ کا دوست ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے والا ہے۔ فی زمانہ جہاں خرافات بہت زیادہ ہیں، معاملات بہت حد سے زیادہ آگے نکلتے چلے جا رہے ہیں، ہم دیکھنے میں آتا ہے ہمارے ذہنوں میں جب کسی پیر کا، ولی کا تصور یا ذہن میں کوئی خاکہ آتا ہے، چونکہ جہالت بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، علم کی کمی ہے، اہل علم کے پاس کوئی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، جو بیٹھتے ہیں تو الحمدللہ پھر ان کا مقام بھی دنیا دیکھتی ہے۔ تو جب جہالت بہت زیادہ پروموٹ ہونے لگی، پھر ہوا یہ کہ ہر مزار پر ڈھول بھی بجنے لگے، رقص بھی ہونے لگے، اچھا عجیب و قسم کی خرافات۔ اب میں یہاں بہت ساری وہ چیزیں جو آپ تمام دیکھنے والے جانتے ہیں جو ہوتی ہیں، اس سے ایک دھبا لگا اہل سنت پر، اس سے ایک دھبا لگا ان لوگوں پر جو اللہ کے رسول کی تعلیمات کو مکمل شریعت کے مطابق لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ تو جن لوگوں کو موقع ملا انہوں نے کہنا شروع کیا کہ مزارات پہ شرک ہوتا ہے، تو یہ ہوتا ہے، تو وہ ہوتا ہے، فلاں فلاں عجیب قسم کی باتیں ہونے لگی۔ اگر ہم اللہ کے ولی کا نام لیں، حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر، حضرت حضور داتا صاحب، حضور خواجہ صاحب، میرے غوث پاک، اور جتنے بھی آپ ولی کا آپ تعارف پڑھیں گے، ان کے سوانے کو پڑھیں گے، پتہ چلے گا یہ وہ اللہ کے ولی تھے جنہوں نے اپنی زندگیاں مکمل شریعت کے دائرے میں رہ کر گزاری۔ مجھے کہیں کسی کتاب میں دکھا دیں کسی ولی نے، کسی پیر نے جو معروف ہے، جن کے نام لے کر ہمارے دلوں میں ٹھنڈک ہو جاتی ہے، کسی نے کہا ہو کہ میرے اس دنیا سے جانے کے بعد میرے مزار پر آ کر اس طرح کے رقص کرنا، اس طرح کے معاملات کرنا، کسی نے کہا ہو؟ کہیں نہیں لکھا ہوا۔ اسی طریقے کے ساتھ کسی ولی نے کہا ہو کہ میرے مزار پر آ کر چومنا، اب ہمارے اوپر ایک فتویٰ یہ بھی لگتا ہے کہ یہ سجدے کرتے ہیں، تو لا علمی کی وجہ سے، اہل علم سے ربط نہ ہونے کی وجہ سے ایسی خرافات بہرحال دیکھنے میں آئیں۔ اسی طریقے کے ساتھ وہاں پوری مارکیٹ بن جاتی ہے خواتین کا جانا، تو کسی ولی نے تو ایسا درس نہیں دیا۔ آپ حضور داتا صاحب کو پڑھیں، کتنے بڑے عالم دین، کتنے بڑے فقیہ تھے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کو پڑھیں، حضرت جنید بغدادی کو پڑھیں، اللہ اکبر کبیر، ان کی تمام زندگیاں، ان کا قول و فعل، ان کا لینا دینا تمام شریعت کے مطابق تھا۔ پھر اس دور میں ایک بات یہ بھی چلی کہ بہت سارے ایسے غیر معروف اور غیر مستند واقعات اور کرامات لوگوں کے سامنے بیان ہوتے رہے۔ میں ایک جگہ گیا تو میں نے وہاں پر سنا کسی نے کہا جی منکر نکیرین میرے پاس آئیں گے تو میں ان سے کہوں گا میرا پیر ہے فلاں فلاں، میرا پیر ہے، تم مجھ سے کیا سوال کر سکتے ہو، میرا تو پیر ہی سب کچھ ہے۔ دیکھیں، نسبت اور صحبت اور اللہ کے ولی کے ساتھ محبت کا انعام تو اللہ ضرور عطا فرمائے گا، لیکن آپ شریعت نہیں بدل سکتے۔ جب 3 سوال اللہ نے تمام نبیوں سے کیے، منکر نکیرین آئے صحابہ سے، اچھا سب سے بڑا پیر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بعد اس کائنات میں ابوبکر صدیق کے علاوہ مجھے بتائیں، پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عثمان ذو النورین، سیدنا علی المرتضیٰ، جتنے صحابہ ہیں، کوئی ولی کسی صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ مجھے بتائیے کہیں صدیق اکبر نے کہا ہو کہ جب منکر نکیرین آئیں گے تو میں رسول اللہ کا نام لے، حالانکہ حضور کی ذات تو وراء الورا ہے، لیکن چونکہ شریعت کا ایک قانون بن چکا ہے کہ قبر میں 3 سوالات ہونے ہیں، تو مجھے بتائیے یہ جہالت نہیں تو پھر کیا ہے؟ آپ کس قسم کی تعلیم دینا چاہتے ہیں؟ تو یاد رکھیے گا، کسی بھی ہمارے ولی نے شریعت کو بدلنے کا اختیار نہ تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے، اور جو پیر ہو کر اپنے آپ کو پیر کہلوا کر شریعت کو داغدار کرے یا شریعت کو بدلنا چاہے، وہ پیر تو پیر کیا مسلمان بھی نہیں ہو سکتا جس نے شریعت کے خلاف کام کیا۔
اسی طریقے کے ساتھ آپ بڑا مشہور واقعہ ہے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے اپنے غلام کو ایک صندوق دیا کہ اس کو دریا میں ڈال کر آ جاؤ، وہ واپس آتا ہے مختصر، اس نے عرض کی حضور اس میں کیا تھا؟ تو جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا کہ اس صندوق کے اندر میں نے ایک کتاب لکھی تھی، وہ کتاب تھی، اس کتاب کو میں 12 سال تک لکھتا رہا، اگلے 12 سال تک میں اس کتاب کے ایک ایک ورقے پر غور کرتا رہا کہ کہیں اس کتاب میں مجھ سے کئی جملہ ایسا تو نہیں لکھ لیا گیا کہ وہ شریعت کے خلاف ہو۔ پھر اگلے 12 سال تک میں سوچتا رہا کہ اس امت کو جنید بغدادی کی کیا اس کتاب کی ضرورت ہے؟ تو 36 سال کے بعد جنید بغدادی اس نتیجے پر پہنچا کہ جب رسول اللہ کی امت کے پاس رسول اللہ کا قرآن موجود ہے تو انہیں جنید بغدادی کی کسی کتاب کی ضرورت نہیں۔ اب آپ اندازہ کیجیے، اللہ کے ولی ہیں اور شریعت پہ مکمل چلنے والے ہیں، اسی لیے انہوں نے کہا جب قرآن موجود ہے، قرآن شریعت ہے، قرآن حضور علیہ السلام کی عملی تفسیر کو بیان کرتا ہے۔ تو آج اپنے ذہنوں سے خاکہ نکال دیں، جن مزارات پر خیر یہ معاملات ہو رہے ہیں، اوقاف کے اگر انڈر میں ہیں تو اوقاف کو چاہیے، انہیں پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، ڈپٹی بیٹھے ہوئے ہیں اور بھی کئی عہدیدار بیٹھے ہوئے، تو وہ کام کریں نا۔ اسی طریقے کے ساتھ کوئی مزار اگر کسی اللہ کے ولی کے کسی خلیفہ کے پاس ہے، وہ خلیفہ ان تمام معاملات کو روکے جہاں خرافات ہو رہی ہیں۔ بہرحال ایسے مزارات بھی بہت ہیں جہاں الحمدللہ خرافات نہیں بھی ہوتی، اور ایسے بھی خیر بہت ہیں جہاں خرافات ہوتی ہیں۔ ہمیں چاہیے ہم اصل تعلیمات کی طرف آئیں، جو اللہ کے ولیوں کا مقام قرآن بیان کرتے، ہم دیکھیں کیا اس ولی کی ذات پہ واقعی انعام نازل ہو رہا ہے، اور اگر نازل ہو رہا ہے تو اس ولی کا نام لیں، اس ولی کو یاد کریں، انشاءاللہ اس کی برکتیں اور رفعت اللہ ہم سب کو عطا فرمائے گا۔